وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ عربی زبان میں کچھ اسماء ایسے استعمال ہوتے ہیں جو فعل سے برآمد ہوتے ہیں، فعل سے نکلتے ہیں، فعل سے مارد وجود میں آتے ہیں، یعنی ان اسموں کا ماضی مضارع بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ہم نے کئی مثالیں پڑھی۔ آپ سے اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ کچھ ایسے الفاظ پیش کیجئے، کچھ ایسے الفاظ بتائیے جن کا تعلق اسم سے ہو لیکن ان اسموں کا ماضی مضارع بھی استعمال ہوتا ہو، تو آپ کئی الفاظ کی نشاندہی کر سکیں گے، کئی الفاظ آپ بتا سکیں گے۔ آپ کہیں گے مثال کے طور پہ قاتل، مقتول، مقتل۔ قاتل قتل کرنے والا، مقتول جسے قتل کیا گیا ہو، مقتل قتل کرنے کی جگہ قتل کا۔ آپ کہیں گے ان اسموں کا ماضی مضارع استعمال ہوتا ہے قاتل یقتل۔ آپ کہیں گے سامع، سننے والا، مسموع، جس کی بات کو سنا گیا ہو یا جس بات کو سنا گیا ہو۔ آپ کہیں گے سامع مسموع کا ماضی مضارع استعمال ہوتا ہے سامع یسمع۔ آپ کہیں گے مبلغ اسم ہے، اس کے اسم ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ مبلغ تبلیغ کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و ارشادات کو لوگوں تک پہنچانے والا۔ آپ کہیں گے مبلغ ہے تو اسم لیکن اس کا ماضی مضارع استعمال ہوتا ہے بلغ یبلغ۔ آپ کہیں گے مجاہد، اس کا ماضی مضارع استعمال ہوتا ہے جاہد یجاہد، مجاہد بنا ہے یجاہد سے، ممتحن بنا ہے یمتحن سے وغیرہ۔ اس طرح کے اسموں کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء مشتقہ۔ اسماء مشتقہ کی پہلی قسم اسم الفاعل۔ ہم نے کہا تھا انگلش میں فعل کی، ورب کی پہلی فارم کے اخیر میں ای آر لگانے یا او آر لگانے سے جو اسم بنتا ہے اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ اسم الفاعل۔ کریٹ سے کریٹر، رائٹ سے رائٹر وغیرہ۔ اسم الفاعل جس میں کرنے والا یہ معنی پایا جاتا ہے، خالق پیدا کرنے والا، راکع رکوع کرنے والا، کافر کفر کرنے والا، ساحر جادو کرنے والا وغیرہ۔ اسم الفاعل کا جو پیسو ہوتا ہے، جو مجہول ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم المفعول، جو انگلش میں ای ڈی لگا کے بنتا ہے، کریٹڈ وغیرہ۔ اسم الفاعل کے مجہول کو، اس کے پیسو کو کیا کہتے ہیں؟ اسم المفعول۔ مثال کے طور پہ خالق پیدا کرنے والا، اس کا پیسو کیا ہوگا؟ اس کا مجہول کیا ہوگا؟ یعنی جس کو پیدا کیا گیا ہو۔ چنانچہ خالق اسم الفاعل اور مخلوق کا لفظ کیا کہلائے گا؟ اسم المفعول۔ اسی طرح ظالم، مظلوم اسم الفاعل اور اسم المفعول۔ اسماء مشتقہ کی تیسری قسم ہم نے پڑھی اسم الفاعل، اسم المفعول کے علاوہ اسم ظرف، ایسا اسم جس میں کام کرنے یا ہونے کی جگہ کا معنی پایا جائے۔ مثال کے طور پہ معبد عبادت کرنے کی جگہ، مطعم کھانا کھانے کی جگہ، مکتب لکھنے کی جگہ وغیرہ۔ چوتھی قسم ہم نے پڑھی اسم آلہ، ایسا اسم جو کام کرنے کا آلہ اس مفہوم کو بیان کرے۔ پڑھ چکے ہم یہ عموماً مفعال کے ردم پر استعمال ہوتا ہے، مفعال، لیکن اس اسم کا استعمال بہت کم ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ مفعال اس ردم پر استعمال ہونے والا اسم، مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔
مصباحن صبح کرنے یعنی تاریکی کو دور کرنے کا آلہ چراغ، میزانن وزن کرنے تولنے کا آلہ یعنی ترازو۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں تفضیل کے بارے میں۔ تفضیل کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی پر فضیلت دینا، فضل یفضل تفضیل، کسی کو فضیلت دینا۔ اس میں تفضیل اس کی مخصوص ڈائی، اس کا مخصوص ردم کون سا ہے؟ افعلو۔ افعلو کے ردم کا مطلب کیا ہے؟ 4 ایسے حروف کہ جن میں سے پہلے حرف پہ زبر ہو، دوسرے پہ جزم ہو، تیسرے پہ پھر زبر ہو، چوتھے پہ پیش ہو۔ اس طرح کے کئی الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اصغرو، افضلو، اکبرو وغیرہ۔ یہ ہے اعلم۔ اس میں تفضیل یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس میں تفضیل آتا ہے کمپیریزن کرنے کے لیے، تقابل کرنے کے لیے، 2 کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں خالد بھی عالم ہے، حامد بھی عالم ہے، لیکن خالد حامد کی نسبت زیادہ بڑا عالم ہے۔ آپ تقابل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ خالد اعلم من حامد، خالد اعلم من حامد۔ تو یہاں اعلم کا لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ خالد اور حامد کے درمیان تقابل کرنے کے لیے، کمپیریزن کرنے کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے۔ بعض اوقات اس میں تفضیل یعنی افعلو کے ردم پر استعمال ہونے والا اسم استعمال ہوتا ہے تقابل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سپرلیٹو ڈگری کا معنی پیدا کرنے کے لیے کہ فلاں شخص اس کام میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، سپرلیٹو ڈگری۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، کیا معنی ہوگا اس کا؟ اللہ کی بریائی کے لحاظ سے بڑا ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، اس سے بڑھ کر معاذ اللہ کی بریائی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین۔ پھر سنیے، اس میں تفضیل یا تو استعمال ہوتا ہے تقابل کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے، اور یا استعمال ہوتا ہے اعلیٰ ترین درجہ بیان کرنے کے لیے، سپرلیٹو ڈگری کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں کس معنی میں ہے؟ اس کے لیے ایک آسان سا فارمولہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، پہچان بہت آسان۔ اس میں تفضیل یا تو استعمال ہوتا ہے تقابل کا معنی پیدا کرنے کے لیے، موازنے کا، اور یا استعمال ہوتا ہے اعلیٰ ترین درجہ بیان کرنے کے لیے، جس کو ہم نے کہا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹو ڈگری کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اگر اس میں تفضیل یعنی افعلو کے ردم پر استعمال ہونے والے اسم کے بعد من کی پریپوزیشن آ رہی ہے تو پھر یہ کس لیے استعمال ہوگا؟ تقابل کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اور اگر من نہیں ہے، من کا حرف جر نہیں ہے، من کی پریپوزیشن نہیں آ رہی، تو پھر کون سا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوگا؟ اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اعلیٰ ترین درجے کو بیان کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ اکبر، یہاں ہم نے کہا کوئی تقابل نہیں ہے کہ کچھ اور بھی بڑے ہیں، اللہ ان کی نسبت زیادہ بڑا ہے، بلکہ کہا اللہ اکبر، اللہ کی بریائی کے اعتبار سے بڑے ہونے کے لحاظ سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، اس سے بڑھ کر کبریائی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین، کیا معنی کریں گے؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ احکم الحاکمین یعنی فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے اس کے پاس وہ اعلیٰ ترین درجے میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ احسن الخالقین، اگر ہوتا اللہ احسن من الخالقین پھر ہم کہتے کہ یہاں افعلو کے ردم پر استعمال ہونے والا اسم احسن استعمال ہو رہا ہے تقابل کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ کچھ اور بھی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نسبتاً بہتر پیدا کرنے والا ہے، یہ معنی نہیں ہوگا۔ یہاں من کی پریپوزیشن نہیں ہے،
چنانچہ اللہ احسن الخالقین کا معنی کیا ہوگا کہ پیدا کرنے کی صفت میں اللہ رب العزت اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، اس کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب نہیں ہوتا۔ اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین پیدا فرمانے والا ہے، یعنی اپنی اس صفت میں وہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ اب دیکھیے اسم الفاعل اور اسم المفعول، صفحہ نمبر 50، صرف ریڈ کرتے ہیں، سمجھ ہم نے لیا ہے۔ ایسا اسم جس سے کام کرنے والا کا مفہوم ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الفاعل۔ مثلا قاتل، قتل کرنے والا، ثلاثی مجرد سے یہ ہمیشہ فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ مثلا سامع، سننے والا، کاتب، لکھنے والا، قارئ، قرأ یقرأ سے قارئ پڑھنے والا، ظلم یظلم سے ظالم ظلم کرنے والا، خلق یخلق سے خالق پیدا کرنے والا، سجد یسجد سے ساجد سجدہ کرنے والا، اسی طرح آگے راکع رکوع کرنے والا، کافر کفر کرنے والا، صابر صبر کرنے والا، ساحر جادو کرنے والا، حامد حمد و ثنا بیان کرنے والا۔ ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی کہتے کس کو ہیں؟ ماضی مضارع کے اس گروپ کو کہ جس کے ماضی میں 3 سے زائد حروف ہوں۔ مثال کے طور پہ اشراکا یشرکو، جاہدہ یجاہدو وغیرہ۔ ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ بہت آسان۔ فعل مضارع کے شروع میں اس کا پہلا حرف ہٹا کے، پہلا حرف ریموو کر کے اس کی جگہ پہ کیا لگا دیجئے؟ میم پیش مو۔ اب بناتے جائیے۔ یشرکو سے کیا ہوگا؟ مشرکن، شرک کرنے والا۔ یعلمو سے کیا ہوگا؟ معلمن، سکھانے والا۔ یجاہدو سے مجاہدن، جہاد کرنے والا وغیرہ۔ اسی طرح یستنصرو سے مستنصرن، مدد طلب کرنے والا۔ یستغفرو سے مستغفرن، مغفرت طلب کرنے والا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ نوٹ: ثلاثی مزید فی میں بعض اوقات فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر نہیں ہوتی بلکہ زبر ہوتی ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ جبکہ اسم الفاعل میں آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر میں سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر نہیں ہوتی بلکہ زبر ہوتی ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ جبکہ اسم الفاعل میں آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر آتی ہے۔ اور بتائیے اسم المفعول میں آخری سے پہلے حرف پہ کیا آتی ہے؟ زبر۔ مثال کے طور پہ محترم، احترام کرنے والا، اور محترم جس کا احترام کیا جائے۔ مبلغ، تبلیغ کرنے والا، اور مبلغ جس کو تبلیغ کی جائے۔ ممتحن، امتحان لینے والا، ممتحن جس کا امتحان لیا جائے۔ مخاطب، گفتگو کرنے والا، اور مخاطب جس سے گفتگو کی جائے۔ اب اگر کسی فعل مضارع کے عین کلمہ یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر نہ ہو تو اس کے نیچے خود زیر لگا دیں۔ مثال کے طور پہ تکلم یتکلم سے بات کرنے والا، اسم الفاعل کیا بنے گا؟ متکلم کی بجائے متکلم۔ اور متکلم کس کو کہیں گے؟ جس سے بات کی جا رہی ہو۔ یتکبر سے تکبر کرنے والا، متکبر۔ یتنافس سے متنافس، رش کرنے والا۔ اسم المفعول ایسا اسم جو کیا گیا ہو کا مفہوم ظاہر کرے۔ مثلا مقتول، جس کو قتل کیا گیا ہو۔ ثلاثی مجرد سے یعنی ماضی مضارع کے اس گروپ سے جس کے ماضی میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں۔ اسم المفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مفعول کے ردم پر، مفعول کے وزن پر اس لفظ کو استعمال کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ حامد یحمد، حمد و ثنا بیان کرنا، حامد حمد و ثنا بیان کرنے والا، اور محمود جس کی تعریف یا کہہ لیجیے جس کی حمد و ثنا کی جائے۔
لعن یلعنو سے ملعون جس پر لعنت کی جائے، مسحور جس پر جادو کیا گیا ہو، مذموم جس کی مذمت بیان کی گئی ہو، جس کو برا بھلا کہا گیا ہو، مشکور جس کا شکریہ ادا کیا گیا ہو، ممنوع جس سے یا جس کو روکا گیا ہو، مفتوح جس کو کھولا گیا ہو، منصور جس کی مدد کی گئی ہو، محفوظ جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ ثلاثی مزید فی سے اسم المفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کا پہلا حرف ہٹا کر اس کی جگہ میم پیش مو لگا دیں اور عین کلمہ پر کیا لگا دیں؟ زبر۔ ابھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں محترم احترام کرنے والا، اور محترم جس کا احترام کیا جائے، مثلا مکرم جس کی عزت کی جائے۔ حمد یحمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا، اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ مذمم جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے، جس کو برا بھلا کہا جائے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر فلاں جگہ آپ کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کی مذمت کی جا رہی ہے، معاذ اللہ آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، اس کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے سب یسب۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انما یسبون مذمما، بس وہ تو گالیاں دے رہے ہیں کسی مذمم کو۔ وَأَنَا مُحَمَّدٌ، وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کسی مذمم کو، اور میرا تو نام ہی محمد ہے، مجھے کیا کسی نے برا بھلا کہنا؟ کیا کہے گا کوئی کہ وہ شخص جو بہت زیادہ قابل تعریف ہے وہ اس طرح کا ہے؟ کہے گا کیا؟ انما یسبون مذمما وَأَنَا مُحَمَّدٌ، وہ کسی مذمم کو گالیاں دے رہے ہوں گے، میرا تو نام ہی محمد ہے، مجھ تک تو گالی پہنچے گی ہی نہیں۔ اسی طرح مفصل، مقدم، مفصل جس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، مقدم جس کو ترجیح دی جائے، مؤخر جس کو پیچھے کیا جائے، محترم جس کا احترام کیا جائے، مخاطب جس سے گفتگو کی جائے۔ اسماء مشتقہ کی تیسری قسم ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ظرف، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود، اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے۔ مسکن رہنے کی جگہ، مطلع طلوع ہونے کی جگہ، مطعم کھانا کھانے کی جگہ وغیرہ۔ اسم اعلیٰ، ایسا اسم جو کام کرنے کا اعلیٰ کے مفہوم کو بیان کرے۔ اس کا ردم کیا ہے؟ مفعال۔ اس کی مثالیں مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی، مصباح تاریکی دور کرنے کا آلہ یعنی چراغ، میزان وزن کرنے تولنے کا آلہ یعنی ترازو۔ اس میں تفضیل، ابھی ہم اس کی وضاحت کر چکے، ایسا اسم جو دو چیزوں کے درمیان تقابل کرنے کے لیے، کمپیریزن کرنے کے لیے، یا اعلیٰ ترین درجہ یعنی سپرلیٹو ڈگری کا مفہوم بیان کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اس کی مخصوص ڈائی، اس کا مخصوص وزن، اس کا مخصوص ردم کیا ہے؟ افعل۔ مثلا خالد اعلم من حامد، خالد حامد سے یعنی حامد کی نسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، یہاں چونکہ احکاموں کے بعد من کی پریپوزیشن نہیں آ رہی، یہاں تقابل کے لیے نہیں بلکہ سپرلیٹو ڈگری کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ نیز دیکھیے خیر اور شر، خیر اور شر یہ افعالو کے ردم پر استعمال ہونے والے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن عربی گرامر والوں نے خیر اور شر کو بھی اس میں تفضیل قرار دیا ہے، اس کو بھی اس میں تفضیل کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، خیر اور شر کو بھی، یعنی یہ دو الفاظ بھی یا تو استعمال ہوتے ہیں تقابل کرنے کے لیے یا سپرلیٹو ڈگری کا معنی دینے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں کہتے ہیں ھذا خیر منہ، دونوں بندے اچھے ہیں، بہتر ہیں، لیکن یہ اس کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ خیر منہ یہاں تقابل کے معنی میں ہے، لیکن خیر کے بعد من کی پریپوزیشن نہ آ رہی ہو تو پھر سپرلیٹو ڈگری کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوگا واللہ خیر الرازقین۔ اگر واللہ خیر من الرازقین ہوتا تو پھر تو وہاں تقابل ہوتا۔ خیر الرازقین کا معنی کیا ہے
کہ اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ رزق دینے کی صفت میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، خیر الرازقین۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ کچھ اور بھی رزق دینے والے ہیں، اللہ نسبتاً بہتر رزق دینے والا ہے، کوئی تقابل نہیں۔ اسی طرح ابھی ہم نے کہا اللہ احسن الخالقین، اگر اللہ احسن من الخالقین ہوتا تو پھر وہاں کمپیریزن کا، تقابل کا، موازنے کا معنی ہوتا، لیکن یہاں من نہیں ہے، احسن الخالقین، پیدا کرنے کی صفت و صلاحیت میں اللہ رب العزت اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، یہ معنی ہوگا اس کا۔ آگے ہے حدیث کے الفاظ، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ شر الامور، بدترین کام، بدترین کام کون سے ہیں؟ محدثاتها، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے الامور کی طرف، جو کہ جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ ان کاموں میں سے وہ ہیں جو نئے پیدا کر لیے جائیں، محدثاتها، نئے پیدا کیے جانے والے کام بدترین کام ہیں، جو دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے جائیں اور سرور کائنات کی مہر تصدیق اس پہ ثبت نہ ہو۔ ہم نے کہا تھا ہر عبادت حرام ہے سوائے اس کے جو سرور کائنات سے ثابت ہو۔ اپنی طرف سے عبادت کرنے کا کوئی طریقہ دین میں کوئی نیا اضافہ ایجاد نہ کیجیے۔ بظاہر وہ کام بڑا خوشنما ہوتا ہے، بظاہر وہ کام نیکی کا کام دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ بدترین کام ہے۔ جس طرح ہم نے ایک مثال دی تھی اس کی، نماز جنازہ سے پہلے کوئی شخص اگر تکبیر کہنا شروع کر دے، بظاہر تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی لے رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ سرور کائنات کی نماز جنازہ، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز جنازہ ادا کی تھی اس میں یہ عمل شامل نہیں تھا، اس لیے اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب کوئی شخص تکبیر کہے گا تو اس کا وہ کام بدترین کام ہوگا۔ نماز جنازہ سے پہلے کوئی اذان کہے گا، نماز عید سے پہلے کوئی شخص اذان کہے گا تو اس کا اذان کہنا بدترین کام ہوگا، گناہ کرنے سے بھی زیادہ۔ جو گناہ کا کام ہو تو گناہ کا کام ہوتا ہی ہے، بظاہر بڑا خوشنما کام، بظاہر بڑا نیکی کا کام کہ جو سرور کائنات سے ثابت نہیں ہے، وہ کام اس گناہ سے بھی بدترین کام تصور کیا جائے گا۔ کوئی شخص اذان سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہے، ہم نے کہا تھا اس کا وہ آیت الکرسی پڑھنا بدترین کام ہوگا۔ کوئی شخص اذان کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے سپیکر کھول کے، اس کا وہ سورہ فاتحہ پڑھنا بدترین کام ہوگا۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ بعض اوزان، بعض دائیاں، اور پوری حدیث یوں ہے وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بعض اوزان مبالغہ یعنی کثرت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا فعلان، فعلان یہ ایک مخصوص دائی ہے، ایک مخصوص ردم ہے، اس ردم پر مثال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے رحمان، کیا معنی ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مبالغہ، مبالغہ یعنی کثرت کا، زیادتی کا معنی پیدا کرنا۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسی طرح غضبان بہت زیادہ غضبناک، عطشان بہت پیاسا، اسی طرح فعال یہ بھی ایک مخصوص ردم ہے جو مبالغے یعنی کثرت کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے علام بہت زیادہ جاننے والا، اسی طرح فعیل جیسے علیم اس کا معنی بہت زیادہ جاننے والا، فعول جیسے غفور بہت زیادہ بخشنے والا۔ آگے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ منافقین یہ اسم الفاعل ہے نافق ینافق سے، ینافق سے منافقن، منافقن کی جمع منافقون، اور انا کی وجہ سے منافقون کی بجائے کیا استعمال ہوگا؟ منافقین۔ آگے ہے کاذبون، کاذبون اسم الفاعل ہے کس سے؟ کاذب یکذب سے، کاذبون اسم الفاعل ہے کاذب یکذب سے، کاذبن
जमा कादिबूना, आसमा यासिमु बचाना, बचाने वाले के लिए बताइए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? आसिमुन। और जिसको नाफरमानी से बचा लिया जाए, इसका पैसिव मफऊलन के रिदम पे बताइए क्या होगा? आसिमुन का इस्मुल मफूल मासूमुन। क्या कहते हैं? मासूमुन अनिल खताई, फलां शख्स को गलती से बचा लिया गया है। तो मासूम अनिल खता सिर्फ कौन सी हस्ती होती है? पैगंबर की हस्ती, पैगंबर की जात। मासूम अनिल खता, तो आसिम बचाने वाला। ला आसिम अल यौमा मिन अमरिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा आ जाओ, सैलाब आ रहा है, हमारे साथ किश्ती में सवार हो जाओ, कलमा पढ़ लो। उसने कहा, मुझे क्या परवाह है सैलाब की, मैं किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, या असिमुनी मिनल माई, जो मुझे पानी से बचा लेगी, सैलाब से बचा लेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बेटा ला आसिम अल यौमा मिन अमरिल्लाह, आज कोई बचाने वाला नहीं है अल्लाह के हुक्म यानी अल्लाह के अज़ाब से। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अफसद युफ्सिदु से इस्मुल फाइल मुफ्सिदुन, मुफ्सिदीन जमा मफूल होने की वजह से हालत नस्ब में है, मुफ्सिदूना की बजाय मुफ्सिदीना इस्तेमाल हो रहा है। यकीनन अल्लाह नहीं पसंद करता है फसाद करने वालों को, जमीन का निजाम बिगाड़ने वालों को पसंद नहीं करता है। से क्या मुराद? अल्लाह ऐसे लोगों से शदीद नफरत करता है। इन्नका जामिउन नासी, जमा यजमाओ से जामिउन, ए अल्लाह इन्नका जामिउन नासी, यकीनन तू जमा करने वाला है लोगों को, ले यौमिन, उस दिन के लिए, ला रैब फीही, जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज का खालिक यानी पैदा करने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सबरा यस्बिरु से साबिरन, ज़ाउफ़ तालिब वल मतलूब, कमजोर साबित हुआ, कमजोर वाक़े हुआ मांगने वाला और जिससे मांगा गया है। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, अमरा यामुरु हुक्म देना, अमरा यामुरु से फ़आलुन के रिदम पर इसमें मुबालगा का सीगा इस्तेमाल होगा अम्मारुन। फिर सुनिए, अमारा से क्या होगा? अम्मारुन। अगर गफ्फारुन का माना बहुत ज्यादा बख्शने वाला, अल्लामुन बहुत ज्यादा जानने वाला, तो बताइए अम्मारुन का माना क्या होगा? बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। अम्मारुन की मुअन्नस क्या होगी? अम्मारतुन। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन, लाम ज़बर ला अलग है। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, लाम ज़बर ला का माना यकीनन, इन्ना भी है शुरू में, आगे चलकर लाम ज़बर ला भी है, माना करेंगे यकीनन यकीनन। यकीनन यकीनन नफ्स बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है बुराई का, बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है। से क्या मुराद? यकीनन यकीनन नफ्स बहुत ज्यादा बुराई पे अंगेज करने वाला है, बुराई पे उकसाने वाला है। नफ्स के उस हिस्से को जो इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पे बहुत ज्यादा उकसाता रहता है, क्या कहते हैं कुरान मजीद की इस्तिलाह में? नफ्से अम्मारा। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूदुन। लकनूदुन असल में है लाम से बल्ला जमा कनूदन। कनूदन का माना बेवफा, बहुत ज्यादा न शुक्रा। फऊलन के रिदम पे कनूदन, ये इसमें मुबालगा है। यकीनन यकीनन इंसान अपने रब का बहुत न शुक्रा है, उसकी बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा बेवफाई करने वाला है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीदुन, शाहिदुन गवाही देने वाला, शहीदुन बहुत ज्यादा गवाही देने वाला। और यकीनन यकीनन वो इस बात पर बहुत ज्यादा गवाही देने वाला है, यानी अपने अमल से। उसका एक एक अमल इस बात की गमाजी कर रहा होता है कि वो अपने रब का न शुक्रा है, अपने रब से बेवफाई का इर्तिकाब करने वाला है। अजान हो गई है, वो दुनिया को तरजीह दे रहा है, कारोबार में लगा हुआ है, वो नींद को तरजीह दे रहा है, वो आराम तलबी को तरजीह दे रहा है। अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डालने वाला है, उसके अहकामात से बहुत ज्यादा बेवफाई का इर्तिकाब करने वाला है। और उसका एक एक अमल इस बात की गवाही, शहादत भी फराहम कर रहा है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर का लफ्ज कुरान मजीद में दुनिया की मालो दौलत के लिए इस्तेमाल हुआ है। रहबानियत में
راہبوں کے نزدیک دنیا فی نفسہ ہی شر ہے. دنیا کا مال حاصل کرنا، کسب معاش کرنا، یہ ان کے ہاں تقرب اللہ کے ولایت کے منافی عمل ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کمانے سے نعوذ باللہ اللہ دور ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا نہیں، دنیا فی نفس ہی شر نہیں ہے، فی نفس ہی تو خیر ہے. شر کا پہلو انسان اس میں خود پیدا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے زیادہ سے زیادہ کماؤ تاکہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو. جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر کے انسان خود اس میں شر کا پہلو پیدا کرتا ہے، ورنہ فی نفس ہی وہ شر نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ حضرات نے رہبانیت سے یہ عقیدہ اخذ کر کے اپنے آپ کو کسب معاش کی فکر سے آزاد کر لیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں، اللہ کی ولایت حاصل کر سکیں. جنگلوں اور صحرانوں بیابانوں میں نکل گئے، کسب معاش کی فکر سے آزاد ہو گئے، جا کے بیٹھ گئے. نہ شادی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ کسب معاش کی فکر، بیٹھ گئے جا کے گوشہ نشین ہو کے، یہ سمجھتے ہوئے رہبانیت کی طرح کہ اس سے انہیں زیادہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی علامت یا دلیل نہیں ہے. سرور کائنات نے سوشل لائف بسر کی، عمرانی زندگی بسر کی. یہ زندگی بسر کرنا تقرب اور ولایت کی علامت ہے. تو بہرحال قرآن نے دنیا کے مال کو فی نفسہ خیر سے تعبیر کیا ہے. کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وجہ کیا ہے کہ وہ ہم سے بہت دور ہے، وہ ہمارا بڑا بے وفا ہے. وجہ کیا ہے؟ اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت شدید واقع ہوا ہے. مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے. یا مانا کریں گے اور یقیناً اسے مال سے بڑی شدید محبت ہے، بس وہ اس کو ترجیح دیے جا رہا ہے اور ہمارے احکامات سے بے وفائی کا ارتکاب کر رہا ہے. فذکر انما انت مذکر پڑھیں گے تجوید کے مطابق. فذکر انما انت مذکر. ذکر یذکر کسی کو بھولی ہوئی بات یاد دلانا. انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھلا بیٹھتا ہے، اس کو وہ مقصد یاد دلانا. اللہ سے جو کیا گیا عہد ہے اس عہد کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اس کو وہ عہد یاد دلانا، یعنی واضح و نصیحت کرنا. فذکر تو آپ یاد دہانی کیجئے، تو آپ واضح و نصیحت کیجئے. سرور کائنات کو کہا گیا انما انت مذکر، بس آپ تو ہے ہی یاد دہانی کرنے والے، آپ تو ہیں ہی واضح و نصیحت کرنے والے. اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لست علیہ بمسیطر، یہ مانے یا نہ مانے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ان تک بات پہنچا دیجئے، آپ کی ذمہ داری ختم. فذکر انما انت مذکر، آگے ہے لست علیہ بمسیطر، اس سے زیادہ آپ سے بات پرس نہیں کی جائے گی. نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ ان کی اصلاح کیوں نہ کر سکیں. ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور تم اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اپنی دولت کو بے جا صرف نہ کرو، اللہ تللوں پہ خرچ نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، یقیناً وہ پسند نہیں کرتا ہے اسراف کرنے والوں کو. ابھی ہم نے کہا وہ محبت نہیں کرتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتا ہے. سے کیا مراد؟ یعنی وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے التوابین، توبۃ سے فعال کے ردم پہ لفظ استعمال ہوتا ہے توابن، بہت زیادہ، اس میں مبالغہ کا صیغہ، کثرت سے توبہ کرنے والا، کثرت سے اپنے گناہوں پہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے والا. تو کیا کہا؟ بے شک یقیناً اللہ پسند کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کو، اور وہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. مفسرین کہتے ہیں توبہ یہ نام ہے باطن کی صفائی کا. انسان گناہ کرتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک نجس نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ نقطہ دھل جاتا ہے. تو توبہ نام ہے باطن کی پاکیزگی کا، اور طہارت نام ہے ظاہر کی پاکیزگی کا.
تو کیا مطلب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کا باطن بھی پاک صاف ہو، جن کا ظاہر بھی پاک صاف ہو، جن کا تن بھی اجلا ہو، جن کا من بھی اجلا ہو۔ راہبوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ گندا رہنا یہ اللہ کے قریب ترین ہونے کی علامت تھی۔ کئی دنوں تک غسل نہیں کرتے تھے، غلیظ اور نجس رہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی رہبانیت سے ہی یہ عقیدہ آ گیا، جو شخص جتنا زیادہ نجس رہے، جتنا زیادہ معاذ اللہ غلیظ اور نجس ہو، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اللہ کے قریب۔ یہ عقیدہ رہبانیت کا ہے، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے محبوب کون ہیں؟ جن کا باطن بھی اجلا ہو، جن کا ظاہر بھی اجلا ہو۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ آخری دو آیات۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے، اللہ کے ایک پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، انی مغلوب، بتائیے جس پر جو غلبہ حاصل کرنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ غالبن، اور جس پر غلبہ پا لیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مغلوبن۔ اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوبن، کہ میں مغلوب ہوں، بے بس ہوں، حالات مجھ پر غالب آ چکے ہیں۔ فانتصر، اصل میں ہے فا زبر فا جمع انتصر، ناصر ینصر مدد کرنا، اور انتصر ینتصر اہتمام سے مدد کرنا۔ کیا معنی ہوگا فانتصر؟ تو مدد کرنے کا بندوبست فرما۔ اللہ حالات تو ایسے نظر نہیں آ رہے، لیکن تو ہی کو غیب سے مدد کرنے کا اہتمام فرما۔ یہ فرق ہے انصر میں اور انتصر میں۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میں مغلوب ہوں، حالات کے سامنے بے بس اور عاجز ہوں، تو ہی دستے غیب سے مدد کرنے کا بندوبست فرما۔ آخری آیت، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا، تو تم نہ پکارو، مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ، أَحَدًا، کسی کو۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، مِن دون اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا اور کسی اور ہستی کو بھی پکارنا۔ اللہ کے نام سے پہلے بھی پکارنے والا حرف یا لگا دینا، اور کسی اور ہستی کے ساتھ بھی پکارنے والا حرف یعنی یا لگا دینا۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے یہاں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کہ اللہ کو بھی پکار رہے ہو اور ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہو، یہ شراکت ہے، یہ شرک ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور ہم نے کہا پکارنے کے لیے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ایاک۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، فلما بلغا، تو جب وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع مفعل کے رزم پہ، جس طرح ہم پڑھ چکے، معبد عبادت کرنے کی جگہ، مکتب لکھنے کی جگہ، مسکن رہنے کی جگہ۔ مجمع کا معنی کیا ہوگا؟ جمع ہونے، اکٹھے ہونے کی جگہ۔ یہاں مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے۔ فلما بلغا، تو جب وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچ گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت یوشع بن نون، جب وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع بینہما، ان دونوں کے درمیان جمع ہونے کی جگہ تک، ان دونوں کے درمیان جمع ہونے کی جگہ پہ، یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے جمع ہونا تھا۔ حضرت خضر جو ایک فرشتہ تھے، فلما بلغا مجمع بینہما، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ان کو انسانی شکل میں بھیجا۔ تو جب وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع بینہما، ان دونوں کے درمیان جمع ہونے کی جگہ پہ، نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی۔ کچھ دیر آرام کیا موسیٰ اور ان کے ساتھی نے، جب اٹھے تو مچھلی وہیں بھول گئے اور چل پڑے۔ نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی۔ جب یاد آیا پھر واپس آئے، وہاں حضرت خضر موجود تھے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ، اور اس کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں۔ مفاتح جمع ہے مفتاح کی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح
کمپیوٹر کی کیز ہوتی ہیں اور اس کے بورڈ کو کی بورڈ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کا بھی لوح محفوظ کا کوئی جدید ترین نظام ہوگا، کمپیوٹرائز نظام، ظاہر ہے کوئی لیٹسٹ نظام ہوگا، اس کی کیز ہیں اور ان کیز کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں یعنی چیز، لا يعلمها نہیں جانتا ہے ان کو الا ہوا مگر وہی اس کائنات کے نظام کا خالق ہے اور اس کے نظام کی پیچیدگیوں کا اسے ہی علم ہے۔ وَقُلْ رَبِّ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بڑا بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا فرمانے والا، احسن الخالقین۔ کل ہم پڑھ چکے افعالو کے ردم پر استعمال ہونے والے اسم کے بعد من کی پریپوزیشن آ رہی ہو تو وہ استعمال ہوتا ہے تقابل کے لیے، اور اگر افعالو کے ردم پر استعمال ہونے والے اسم یعنی اسم تفضیل کے بعد من کی پریپوزیشن نہ آ رہی ہو تو وہ استعمال ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ احسن الخالقین اگر ہوتا احسن من الخالقین، پھر ہم ترجمہ کرتے معاذ اللہ پیدا کرنے والوں سے بہتر پیدا کرنے والا، یہاں من نہیں ہے، یہاں کوئی تقابل نہیں، یہاں سپرلیٹو ڈگری، تو بڑا بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا فرمانے والا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، یعنی وہ پیدا کرنے کی صفت میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہہ دیجئے میرے رب تو بخش دے اور تو رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لَظَلُومٌ اصل میں ہے لام زبر لا جمع ظلومن، ظلومن فعول کے ردم پر، کفارن فعال کے ردم فعال کے وزن پر، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس میں بہت زیادہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یقیناً انسان بہت ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پہ، کفارن بہت زیادہ ناشکرا ہے اللہ کی نعمتوں کا، بہت اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق فعال کے ردم پر مبالغے کا صیغہ ہے، رزاق بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا۔ ان اللہ هو الرزاق یعنی جو دینے سے کبھی اکتاہٹ محسوس نہ کرے، ہر وقت دیتا رہے۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی بہت رزق عطا فرمانے والا ہے، رزاق جس کا فارسی میں معنی کیا جاتا ہے داتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔